السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ نماز سیریز کے اس سفر میں آپ کا خوش آمدید۔ میں اس دعا کے ساتھ اس سیریز کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ میرا بولنا اور آپ کا سننا قبول و مقبول عطا فرمائے، اور اس سفر کے اختتام پر ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ نماز سیریز کا آج ہمارا پہلا لیکچر ہے جس کا ٹاپک خود نماز ہے کہ نماز ہے کیا، ہمیں کیوں نماز پڑھنی چاہیے، نماز آخر 5 وقت دن میں 5 وقت ہم پر کیوں فرض کر دی گئی ہے، اتنی بھی کیا اہم ہے اس نماز میں کہ اللہ نے اسے ہم پر فرض کر دیا ہے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک تمہاری نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو سوال اب یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے، فحشی چیزوں سے کیوں نہیں روک رہی؟ کہ قرآن تو ہمیں پتہ ہے، قرآن تو رب تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ایک سچی کتاب ہے، اس کے ہر ایک لفظ میں سچائی اور حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو پھر ہماری نمازیں کیوں ہمیں برائی سے دور نہیں کر رہی؟ اس میں 2 کنڈیشن ہی ہو سکتی ہیں، یا تو نعوذ باللہ قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے، یا پھر ہماری نمازیں ہی جھوٹی ہیں۔ تو قرآن تو سچا ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، اس کا مطلب ہے ہماری نمازوں میں ہی کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ سکون نہیں مل پا رہا، ہماری نمازوں میں ہی کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم برائیوں سے دور نہیں ہو پا رہے، ہماری نمازوں میں ہی کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم ہر وقت جو ہے نا پریشان ہی رہتے ہیں، پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، اور ہماری نمازیں ہماری ان پریشانیوں کو دور نہیں کر پا رہی۔ تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ آخر ہماری نمازوں میں ایسی کیا کمی رہ گئی ہے، کس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے اور ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ تو ہم نے دیکھنا ہے یہ قائم کیا ہے۔ آخر اللہ نے بار بار 100 سے بھی زیادہ کئی بار ہر ایک پیج چھوڑ کر دوسرے پیج پر قرآن کے ہر ایک لفظ میں ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے ہر جگہ پہ یہی کہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ آخر ہم نماز کو کس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اس کو قائم نہیں کر پاتے؟ تو انشاءاللہ ہم اس سیریز میں نماز کو قائم کرنا سیکھیں گے جس طرح سے اس کا حق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ نماز فارسی میں صلاح، فارسی میں اس کو صلاح کہتے ہیں، اور عربی میں بھی ہم نے دیکھا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو، صلاح کا لفظ یوز ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس عربی میں یہ جو ورڈ ہے صلاح، یہ نماز فارسی کا ورڈ ہے اور عربی میں ہم نے اس کو صلاح کہا ہے، تو جب ہم اسی ورڈ پر غور کرتے ہیں عربی میں تو اس کے روٹ ورڈ بن رہے ہوتے ہیں صاد، لام اور یا، صلاح، یا پھر اس طرح سے صاد، لام اور واو، یہ 2 اس کے روٹ ورڈ بن رہے ہیں۔ جب ہم ان کا عربی میں میننگ دیکھتے ہیں تو ان کا مطلب کیا بنتا ہے؟ صاد، لام اور یا کا حرارت پیدا کرنا، ہیٹ پیدا کرنا،
اور دوسرا اس کا مطلب ہے صاد لام واو، اگر اس کا ہم روٹ ورڈ بنا کر دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا، کنیکشن، رابطہ۔ تو اگر ہم اس ورڈ سے اگر ہم اس کی ڈیفینیشن بنائیں تو کیا ہوتی ہے؟ حرارت، گرم جوشی۔ محبت نہیں لگتی جب تک اس میں کوئی گرم جوشی نہ دکھائی جائے، اس کا اظہار نہ کیا جائے، اس کو بتایا نہ جائے، اس میں حرارت نہ ہو۔ تو محبت میں حرارت کا ہونا، پیدا کرنا، یہ ضروری چیز ہوتی ہے، اس میں گرم جوشی کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کو دوسرا میننگ دیکھیں صلاح کا، تو یہ دعا ہے، ایک کنیکشن ہے، ایک رابطہ ہے۔ تو محبتوں میں رابطوں کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ اس لیے سب سے پہلی بات کیا تھی کہ محبت میں ہم نے گرم جوشی پیدا کرنی ہے، تو پھر ہم نے اس کے لیے نماز کو پڑھنا ہے، اور پھر ہم نے اس میں محبت ہے کسی سے، اگر ہمیں ویسے بھی کسی سے محبت ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے مسلسل رابطے میں رہنا چاہتے ہیں، اس سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس سے اپنی خوشیاں، اس سے اپنے غم بانٹنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر صلاح کنیکشن میں اگر اس کو دیکھیں گے تو محبت میں رابطے کا بھی تو ضروری ہی ہوتا ہے نا۔ تو اگر ہم اللہ سے محبت ہوگی، ہم اللہ سے محبت کا ایک اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز کو ایک تو گرم جوشی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں اپنے ہر ایموشنز کو ڈال کر پھر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے اس کو ڈیلی 5 وقت ہم نے اپنا اظہار کر کے بتانا ہے کہ اے اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، اس کو کنٹینیوسلی، اس کو کانسٹنٹلی ہم نے پڑھنا ہوتا ہے نماز کو۔ تو یہ ہے نماز، بندے اور اللہ کے درمیان رابطہ، بندے اور اللہ کے درمیان ملاقات کا ذریعہ نماز ہے۔ اگر حدیث کی روح سے ہم اس کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز تو دین کا ستون ہے۔ ستون کیا ہوتے ہیں؟ پلر۔ اب گھر میں اگر کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ مین جو چیز ہوتی ہے وہ پلر ہوتی ہے، جو اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ گھر میں اگر ہم سیٹنگ ہم نے چینج کرنی ہو تو ہم ہر چیز کو سیٹ کر سکتے ہیں، اس کی جگہ چینج کر سکتے ہیں۔ کاؤچ ہو گئی، ہمارا بیڈ ہو گیا، یا ہماری کوئی اور چیزیں ہو گئیں گھر میں، ٹی وی ہے، لاؤنج ہے، کچھ بھی ہے، ہم نے اس کو چینج کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے بدل سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے گھر کے وہ جو ستون ہوتے ہیں، جن پر چھت جو ہے، چھت جس کے سہارے پہ ٹھہری ہوتی ہے، وہ اصل میں پلرز ہوتے ہیں، اس کے ستون ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اکھاڑ دیں گے تو گھر کی چھتیں ہی گر پڑیں گی۔ تو نماز کی حیثیت اس پلر کی مانند ہے کہ آپ نماز کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے، باقی آپ اپنی زندگی کے ہر کام کو ادھر ادھر جہاں بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ جو نماز کا وقت ہوتا ہے، جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اسی وقت اس کو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ہے ہماری نمازیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان ہم نے ملاقات کا ذریعہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ایک بندہ 5 وقت اپنے رب سے ملاقات کر لے، اس سے اپنے دل کی باتیں کر لے، تو کیسے وہ پریشان ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کی زندگی میں بے سکونی آ سکتی ہے؟ لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں ہر بندہ، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر قسم کے بوڑھے جوان اپنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جانا ہے، کہاں سے آئے تھے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ کوئی اپنے رزق کا رونا روتا ہے، کوئی اپنی جاب کا رونا رو رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے سکون کا رونا رو رہا ہوتا ہے۔ ہر کسی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، کسی کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرما دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اللہ کا ذکر سب سے پہلے نماز، فرض نمازوں میں، فرض چیزوں میں، فرض شریعت میں نماز ہی آتی ہے، کہ سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہی پوچھا جائے گا۔ تو پھر ہماری نمازیں ہمیں سکون کیوں نہیں دیتی؟ ہم نماز پڑھتے ہوئے، نہ پڑھتے ہوئے، ہم مسلمان ہوتے ہوئے اتنی الجھن کا شکار کیوں ہیں؟ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اتنے ڈپریشن میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ آخر کیا کمی ہے ہماری نمازوں میں؟ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے، تو پھر کیوں ہم مسلمان ہوتے ہوئے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں سکون کی تلاش میں؟
کوئی میوزک میں اپنا سکون ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو کوئی موویز میں اپنا سکون ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی دنیا کی گہمی سیر و تفریح میں اپنا سکون ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی حرام ریلیشن میں اپنا سکون ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی بہت ہی غلط کاموں میں پڑھ کے اپنا سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوئی نشے میں پڑھ کے اپنا سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ آخر کیوں ہم نماز کے ہوتے ہوئے بھی ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہیں سکون کی تلاش میں؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم نے اپنے اس سیریز میں ڈھونڈنے ہیں اور ہمیں یہ ملنے ہیں اور ہم نے ان پر عمل کرنا ہے اور اپنی نمازوں کو قائم کرنا ہے، صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ ہم نے اپنی نمازوں کو ہی اپنی سکون کا ذریعہ بنانا ہے، ہم نے اپنی نمازوں کے ذریعے ہی اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے اپنی نمازوں کے ذریعے ہی اللہ اور اپنے درمیان ایک مضبوط اسٹرانگ جو کنیکشن ہوتا ہے وہ بنانا ہوتا ہے۔ تو ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے نماز کی لذت کو محسوس کرنا ہے، کیونکہ حسن یوسف کسی نے نہیں دیکھا تو وہ اسے مس بھی نہیں کرتا۔ کسی چیز کو اگر ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے تو ہم اسے اتنا مس بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح سے جب نماز کی لذت کو ہم نے محسوس ہی نہیں کیا، کبھی اس کو فیل ہی نہیں کیا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نماز میں بھی اتنا سکون ہوتا ہے؟ نماز میں ایک عجیب طرح کا نشہ ہوتا ہے، نماز میں ایک عجیب طرح کی لذت ہوتی ہے، نماز میں ایک عجیب طرح کا سکون ہوتا ہے جو ہماری روح تک کو تر کر دیتا ہے۔ تو وہ سکون، وہ نشہ، وہ لذت ہم نے اپنی نمازوں میں لے کے آنا ہے۔ اور وہ کس طرح سے لے کے آئیں گے؟ جب ہم سمجھیں گے، جب ہم سوچیں گے کہ ہم اللہ سے کیسے بات کر رہے ہیں، کون سی بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کیوں ٹھہرے ہیں۔ اور وہ تب ہوگا جب ہمیں وہ زبان سمجھ آئے گی، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں کا جو ہے ترجمہ سیکھنا ہے، اس کی زبان سیکھنی ہے۔ فرض کریں میں آپ سے بول رہی ہوں اور میں آپ کو کسی اور زبان میں، کوئی ایسی زبان میں آپ سے بات کروں کہ جو آپ کو سمجھ نہ آتی ہو، تو کیا آپ کو اچھا لگے گا میری وہ بات سننا؟ بلکہ آپ چھوڑ دیں گے اس کو کہ یہ تو کوئی اور ہی زبان ہے، میں اسے کیوں سنوں۔ اسی طرح سے ہماری نمازیں بھی ہمیں سکون نہیں دے رہی ہوتی، کیونکہ ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو کیا رہے ہیں اور اللہ ہمیں جواب کیا دے رہے ہیں، ہماری ملاقات کیسے ہو رہی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سوچنے کے لیے، سکون کو حاصل کرنے کے لیے، اس ملاقات کا مزہ چکھنے کے لیے ہمیں اس لینگویج کو سیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو فیل کر سکیں کہ ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اس سیریز میں نماز کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی نماز میں لذت لے کے آنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری نمازیں ہمیں ایسا سکون عطا فرمائیں اور ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔